اور اس کو پکڑے اور اس کو ذبح کر ڈالے، کوٹ ڈالے، قیمہ قیمہ کر کے پھینک دیے، پہاڑوں میں پھینک دیا۔ پھر بابا کہیں گئے، پھر ابلیس آیا، امی کو آداب بجا لایا، پوچھا میرا بیٹا خناس کا، میں اسے ملنے آیا ہوں۔ تو بولی بابا آئے، خفا ہوئے میرے اوپر کہ آپ تم نے کیوں لے لیا ان کو، اور تم آگے لگا کے ہمارے ساتھ چلے گئے، میرے اوپر خفا ہو رہے تھے۔ یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ کوئی اجنبی گھر میں آئے تو عورتیں انٹری نہیں دینا چاہیے۔ صاف صاف ان کو بتا دو کہ میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، میرا بچہ کام پہ یا کہیں گیا ہے۔ بابا نے اس کو قیمہ بنا کے پہاڑوں پھینک دیا۔ ابلیس اسی مقام پہ کہتا یا خناس، جہاں جہاں اس کی بوٹیاں بکھری تھی نا وہ سب اکٹھا ہوئی اور بھاگتا ہوا چلا کے پھر کھڑا ہو گیا۔ بولا امی اب اس کو چھوڑ جا رہا ہوں، اب کچھ مت کرنا۔ بولے نہیں وہ آئیں گے تب وہ خفا ہوں گے۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ کبھی کبھی کوئی الٹی سیدھی بات ہو جائے تو اپنی بیویوں کے اوپر خفا بھی ہونا چاہیے۔ بابا خفا ہوئے، پھر دیکھا اس کو، بولی پھر آپ نے اس کو بلا لیا، لے لیا، پھر اس کو کیا کیا، جلا ڈالے اور وہ راکھ کو دریاؤں میں پھینک دیے۔ کچھ ٹائم کے بعد پھر ابلیس آیا، بابا کہیں گئے تھے، سلام کیا اپنے انداز میں، آداب بجا لایا اور کہا میرا بیٹا میں اس سے بے چین تھا ملنے کے لیے۔ بولے اس کو جلا پلا کے پھینک دیا، راکھ تم بار بار سب کر کے چلے جاتے۔ پھر اس نے آواز دیا یا خناس، پورا دشت و جبل ہل گئے اس نے آواز دیا۔ اب وہ ایک بکری کی شکل میں بھاگتا ہوا آیا اور اماں کے پاس کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اماں دیکھو اب یہ بکری میں چھوڑ جا رہا ہوں، یہ دودھ دے گی، دلہن کی آپ دیکھ بھال کریں گے، آپ کا اکیلا پن دور ہوگا۔ کتنے لاکھ منع کیا اماں نے لیکن وہ مانا نہیں اور چلا گیا۔ پھر بابا آئے تو دیکھا بکری، بولے بکری کیسی تھی، بولے وہی ابلیس آیا تھا اس نے ایسا کر کے گیا۔ بابا پھر خفا ہوئے، جو بھی دھار چیز تھی اسے ذبح کیا اور پکوایا اور کھا گئے۔ جب کھا گئے تو اب بابا آدم بھی موجود ہیں اور مائی ہوا بھی موجود ہیں، دونوں کی موجودگی میں ابلیس آیا اور اس نے کہا جو میں نے بکری دیا تھا اماں آپ کو، پہچان تو پرانی تھی۔ بابا آدم بھی خفا ہوئے اور اماں نے بتایا اس کو ذبح کر کے کھا گئے۔ اب اس نے کہا پھر یا خناس، تو اندر کھا گئے نا، تو دیکھو بائیں طرف یہ ہارٹ ہے اور وہ جڑی پچولی کا جو سسٹم ہے نا سب یہ بھی بائیں طرف ہی ہے، یہ رائٹ سائڈ خالی ہے۔ اسی قلب کے نیچے یہ جہاں سب جمع ہوتا ہے کھانا، وہاں سے اس نے آواز دیا، وہ گندگی کی پوٹلی سے اس نے آواز دیا میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ تو ابلیس یہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ جہاں میں چاہتا تھا اب تو وہیں پہنچ گیا۔ تو وہی بابا آدم کی ہم لوگ اولاد ہیں، وہ گندگی کی جگہ پہنچ کر کے ہمارے قلب کو گمراہ کر کے ہم لوگوں سے گناہ کرواتا ہے ابلیس۔ لہذا اپنے وجود کو پاکیزہ کریں، قرآن کی آیت کو دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے الہ کی، من شر الوسواس الخناس خناس کے شر سے۔ یہ خناس کون ہے؟ من الجنۃ والناس، یہ جناتوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے ہے۔ تو یہ جو اس کام کرتے ہیں نا لوگ، یہ خناس ہیں۔ تو دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ خناس والی صفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو انسانی شکل میں خناس کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہم کو یہ فائدے ہوئے، یہ چیزیں حاصل ہوئی، آقا کریم کی آمد ہوئی، پیارے پیغمبر نے ہم سب کو کائنات بھر کی نعمتوں سے نواز دیا۔ اور ایک بات بول کے میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم نے انگشت شہادت اٹھایا تھا کہ اللہ ایک ہے،
اور 10-15 منٹ کی آپ کی آمد ہوئی تھی کہ آپ نے سجدہ کیا. یا رسول اللہ بتانا کیا ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ میرے امتیوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں معراج کے لیے جاؤں گا تو نماز کا تحفہ لے کر کے آؤں گا اور تحفتاً وہ اللہ کی چیز جو ہم کو ملی تھی میں تم لوگوں کو دے دوں گا. تو اسی کا نام صلاۃ ہے, اسی کا نام نماز ہے. سجدہ کر کے میں بتائے دے رہا ہوں کہ جان جاتی ہے جاتی رہے لیکن نماز نہ چھوٹنے پائے, سجدہ نہ چھوٹنے پائے, قیام نہ چھوٹنے پائے, رکوع نہ چھوٹنے پائے. اللہ کعبہ دکھا دے, مدینہ منورہ دکھا دے جہاں سے سرکار دو عالم کا جلوہ ساری کائنات میں ہوا. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں, کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں. مدینے میں بولیے وہ میٹھا ہو جائے. کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں. مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں. کہہ دو کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں, کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں. ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دی, اخلاق سے پھیلا ہے اسلام مدینے میں. گلیوں میں کبھی گھوموں ذروں کو کبھی چوموں, گلیوں میں کبھی گھوموں ذروں کو کبھی چوموں, روکے سے نہیں رکتے جذبات مدینے میں. آداب نبی اسلم ملحوظ رہے ہر دم, آہستہ کہی جائے ہر بات مدینے میں. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم.